اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اس 2018 کے دورہ تحقیق المسائل میں آپ حضرات کو ایسے ضروری مسائل بتانے کی یہ مجلس قائم کی گئی ہے جو ہمارے معاشرے میں گردش کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو مسائل گردش کر رہے ہیں، بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ وہ اصولی اور نظریاتی اور اعتقادی ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ اصولی اور اعتقادی نہیں ہیں لیکن دوسرے فرقوں نے ان کو اعتقادی بنا دیا ہے۔ تاریخ میں ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ ان کی وجہ سے دوسروں پر فتویٰ بازی کی جاتی، لیکن ایک خاص پیرائے میں اس کو بیان کر کے لوگوں کو پریشان کیا گیا۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم بھی اپنا موقف لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ مسائل میں ابھی ہم نے جس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو کس جگہ رکھنا مسنون ہے۔ یہ مسئلہ پورے تاریخ اسلام میں جب سے اسلام آیا اس نوعیت کا نہیں تھا کہ اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہوں، اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کو کافر تک کہتے ہوں یا دوسروں کی نمازوں کو باطل بتاتے ہوں۔ لیکن یہ بھی 100 سال سے کچھ عرصہ زائد جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک نیا طبقہ، ایک نیا فرقہ وجود میں آیا، قرآن و حدیث کا نعرہ لگا کہ ان مسائل کو آپ نے اسٹیج سے اس انداز سے بیان کیا کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ تاثر لینے لگے کہ بھئی یہ لوگ تو سراسر قرآن کے خلاف چل رہے۔ تو یہ مسئلہ تاریخ میں بھی اختلافی رہا، لیکن یہ راج مرجو کا اختلاف تھا کہ بہتر کیا ہے، نماز میں ہاتھ رکھے کہاں، ناف کے نیچے رکھیں یا ناف سے اوپر رکھ لے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ ناف سے اوپر جو ہے ہاتھ رکھنے بہتر اور راجح ہے، دوسرے حضرات نے کہا کہ ناف کے نیچے رکھنا بہتر اور راجح ہے۔ بس یہ اختلاف تھا، لیکن اختلاف کی یہ نوعیت نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشان کیا جائے۔ لیکن جب انگریز ہندوستان میں آیا تو انہوں نے جہاں اور مسائل کو چھیڑا تو اس مسئلے کو بھی انہوں نے اصولی بنا کر پیش کیا، جس کی وجہ سے ہمیں بھی ضرورت پیش آئی کہ ہم اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ بس اوقات جو لوگ ہم سے وابستہ نہیں ہیں وہ ہم پہ اعتراض کرتے اور کہتے ہیں امت مسلمہ اس وقت تو بڑے بڑے مسائل سے دو چار ہے، تو ان مسائل کو بیان کرنا چاہیے، ان مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی جب ایک مسئلے کو دوسرا فریق ایسے انداز سے بیان کرے گا کہ ہمارے بارے میں یہ تاثر قائم ہو کہ ان کی تو نمازیں نہیں ہوتی، تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو اپنے موقف کی وضاحت کریں اور بتائیں کہ بھئی ہماری نماز واقعی سنت کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے اسلام آیا دو ہی موقف تھے، یا تو نماز میں مرد حضرات کے لیے حکم تھا کہ ناف سے اوپر باندھیں ہاتھ یا ناف سے نیچے، اور یہ دونوں مقام جو ہیں آپس میں بہت زیادہ ان میں بہت نہیں ہے، یعنی ناف سے نیچے آدمی ہاتھ باندھے یا اوپر باندھے بہت زیادہ اس میں فرق نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں دیکھا جائے تو اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جس طرح دیکھا بیان کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے تھے اور صحابہ نماز میں پیچھے ہوتے تھے۔ جب یہ نوعیت تھی
تو پیچھے والے کو آگے والے اپنے امام حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، ظاہر بات ہے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کے آدمی بالکل سامنے اپنی طرف منہ کر کے کھڑے آدمی کو دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے مشاہدے سے تعلق تھا. تو بیان کرنے میں اونچ نیچ اگر ہوئی ہے، بعض رات نے کہا کہ ناف کے نیچے آپ ہاتھ باندھتے تھے، بعض نے صحابہ نے کہا کہ ناف سے اوپر باندھتے تھے، تو یہ کوئی زیادہ بہت نہیں تھا. لیکن اب جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک نیا موقف جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا گیا کہ نماز میں مرد حضرات کو حکم ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں. آپ دیکھیں کہ ناف سے نیچے اور ناف سے اوپر، اس میں کوئی زیادہ بہت نہیں ہے، بالکل دونوں جگہ قریب قریب ہے. اس لیے مشاہدہ میں یہ تو غلطی لگ سکتی ہے دیکھنے والے سے شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھے ہیں یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھے ہیں. لیکن مشاہدے میں اتنا فرق نہیں لگ سکتا کہ بھئی ناف سے نیچے ہاتھ باندھے ہیں یا جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہیں. ان دو جگہوں میں، ان دو مقاموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. الورد الشذی میں یہ بڑی بہترین بات لکھی ہے، بڑی مختصر بحث تھی لیکن مجھے بڑی اچھی لگی. حضرت نے یہی فرمایا کہ مشاہدے کا تعلق ہے اور مشاہدے میں ناف سے نیچے اور اوپر یہ بالکل قریب قریب چیزیں ہیں، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اختلاف ہو گیا. اصل جو اختلاف ہے جو آج بیان کرنے کا جو مسئلہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے اوپر کی بجائے سینے پر ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. یہ واقعی اختلافی مسئلہ ہے. ناف سے نیچے اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولی سا اختلاف ہے. بہرکیف آپ دیکھیں کہ ہم تو کہتے تھے کہ بھئی ناف سے نیچے ہاتھ باندھ دو اور یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھ دو، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو فریق مخالف ہے ہمارے پاک و ہند میں اہل حدیث کہلانے والا طبقہ، آپ اگر ان کی تحریروں اور تقریروں میں غور کریں اور اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صاف معنوں میں ہماری نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے اور ہمیں اس مسئلہ میں عجیب و غریب جو ہے وہ تاثر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہاری تو نماز بالکل بیکار ہے. اور پھر اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں مذاق بھی اڑاتے ہیں. سنت نبوی کا مذاق اڑانا یہ خود بہت برا فعل ہے، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے. چنانچہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، یہ خطبات یزدانی، یہ میرے ہاتھ میں، یہ دیکھیں، یہ خطبات ہیں اس آدمی کے، گجرانوالہ کے رہنے والے تھے حبیب الرحمن یزدانی، بہت بڑے اہل حدیث حضرات کے خطیب تھے. آج جو بھی غیر مقلد تقریر کرتا ہے تو وہ ان کی طرز لگاتا ہے. خیبر تا کشمیر جو بھی اذان ہوتی ہے وہ بھی اسی طرز پہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یزدانی طرز. ویسے تو یہ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کو شرک کہتے ہیں، لیکن اذان کے اندر تقریر کے اندر جو ہے جب تک یزدانی کی طرز نہ لگے تو اذان کا اور تقریر کا ان کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کے اندر لکھا ہے خطبات یزدانی میں، جلد 1 ہے. کسی آدمی نے حبیب الرحمن یزدانی صاحب سے پوچھا کہ آج تو مولوی کہیں ٹکنے نہیں دیتے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو کہاں ہاتھ باندھے جائیں. اب سونے مذاق کیسے کیا، کہنے لگے میں نے اس آدمی کو کہا کہ بھئی آگے والی تو ساری جگہ استعمال ہو گئی ہے، پیچھے باندھ لیا کرو. آگے والی تو ساری جگہ استعمال ہو گئی ہے، پیچھے باندھ لیا کرو. یہ سنت نبوی کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، دوسری بات، ایک یہ کتاب ہے یہاں پہ ہمارے پاس، اختلاف امت کا المیہ، یہ لکھنے والے معروف غیر مقلد عالم فیض عالم صدیقی صاحب ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اختلاف کرنا انسان کا حق ہو سکتا ہے، اپنے موقف کو دلائل سے بیان کرنا یہ بھی حق ہو سکتا ہے، لیکن کذب بیانی، جھوٹ اور تنتنا اور ہٹ بازی یہ میرے خیال میں علماء کا شیوا نہیں ہے اس انداز سے. سنیں انہوں نے کیا کہا. میں نے عرض کیا کہ یہ اختلاف شروع سے رہا اور ائمہ کے موقف میں وضاحت کروں گا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے معروف قول میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے. حضرت سفیان ثوری معروف محدث اور فقیہ ہیں، ان کا موقف بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے. حضرت اسحاق بن راویہ معروف
فقیہ اور صحابی ہیں، فقیہ اور محدث ہیں، ان کا موقف بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ تو یہ گویا کہ امت کے جو بڑے بڑے فقہاء ہیں ان کا موقف ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ موقف گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ نے اپنایا، اور آپ سے پہلے جو ہے صحابہ کرام کا اس پہ عمل تھا، میں آگے اس پہ عرض کروں گا۔ لیکن یہ فیاض عالم صدیقی نے اختلاف امت کا المیہ کتاب یہ برمار ہے اس میں جھوٹوں کی اور تعریفات کی، واقعہ یہ بیان کیا، پس منظر یہ بیان کیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا۔ کہتے ہیں امام ابو یوسف جو ہیں وہ خلیفہ مامون الرشید کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہوا یوں کہ مامون الرشید کا نماز کے اندر ازار بند کھل گیا، اس نے اپنے ہاتھ سینے سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لیے اور اس سے اپنے ازار بند کو پکڑ لیا۔ کہتا ہے جو ہی نماز ختم ہوئی تو مامون الرشید کی طرف لوگ دیکھنے لگے اور بڑا شرمندہ ہوا، تو اس کی خوشنودگی کے لیے جو ہے امام ابو یوسف نے فتویٰ دے دیا بھی آئندہ تم لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مامون الرشید تو بعد کے لوگ ہیں، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کی شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے سامنے یہ موقف پہلے بیان کر چکے، حضرت سفیان ثوری یہ موقف پہلے بیان کر چکے، اور اسحاق بن راوے یہ موقف پہلے بیان کر چکے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اس کے بعد سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا شروع ہوا ہے، یہ تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے، اور کوئی غیر مقلد اس پہ کوئی ایک حوالہ بھی معتبر کسی کتاب سے پیش نہیں کر سکتا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس واقعہ کے بعد شروع ہوا ہے۔ لیکن سنت نبی کا مذاق اڑانا تھا، اور غیر مقلدوں نے جو اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، کسی بھی غیر مقلد نے یہ بات نہیں لکھی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی۔ یہ تاریخوں کے مامون رشید کا وہ اپنا تہمت کھلنے کے بعد یہ بات شروع ہوئی ہے۔ تو دیکھو میں نے عرض کیا، بات کر رہا تھا ہٹ بازی کی اور اپنا مذاق بازی کی کہ اس سنت کا مذاق اڑایا کیسے گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے قد قامت الصلاۃ کے نام سے، یہ گجرانوالہ کے عالم ہے خواجہ محمد قاسم غیر مقلد جو ہے۔ اب ان سے دیکھیں کہ یہ کیا بیان کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں ہم جب نماز شروع ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو کان کی لو کے برابر اٹھاتے ہیں، تو اب اس کا مذاق اور ساتھ جو ہے زیر ناف ہاتھ باندھنے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ لوگ رفع یدین تو سر پر پہنچا دیتے ہیں اور وضع یدین مثانے پر گرا دیتے ہیں، نہ جانے اس مقام سے انہیں کیا دلچسپی ہے، نہ جانے اس مقام سے ان کو کیا دلچسپی ہوگی۔ بھائی پڑھ تو نماز رہے نا، عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن ہٹ بازی کی بھی اخیر ہوتی ہے۔ نمازوں کا کتابوں کا نام دیکھیں اور پھر ان کا یہ طرز دیکھیں، یہ طرز دیکھ کر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ لوگ امت مسلمہ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اس مسئلے کی اہمیت کے بارے میں آج بہت سارے حضرات کو وہم ہو جاتا ہے کہ بھئی جن مسائل میں ہمارا غیر مقلدوں سے اختلاف ہے، ان مسائل میں بسا اوقات امام شافعی سے بھی ہے، تو بسا اوقات لوگ ان غیر مقلدوں کو امام شافعی سمجھتے ہوئے جو ہے وہ وہی رویہ ان کے ساتھ برتتے کہ کوئی نہیں یار، امام شافعی کے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو یہ بھی کریں تو کون سی عجیب بات ہے۔ بھئی یہ بات یاد رکھو، یہ بات الحمدللہ کئی سالوں کے مطالعے سے میرے سامنے تو آئی ہے کہ امام شافعی کے ساتھ ہر مسئلے کے اختلاف کی نوعیت اور ہے اور غیر مقلدوں سے اختلاف کی نوعیت اور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شباب حنفی اس طرح فتویٰ بازی کرتے ہی نہیں ہیں جس طرح فتویٰ بازی غیر مقلدوں نے شروع کی ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ زیر ناف ہاتھ باندھنا یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا یہ راجح مرجوح کا اختلاف ہے۔ شوافی نہیں کہتے کہ جو آدمی جو ہے ناف کے اوپر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دے تو وہ آدمی بدتی ہے۔ امام شافعی کا ایک قول جو ہے تحت صدر فوق السرہ، سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا یہ قول ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والے حضرات کی نمازوں کو خلاف سنت نہیں بتاتے، ان کو بدتی نہیں کہتے، ان پر بے ایمان ہونے کے فتوے نہیں لگاتے، لیکن خود ان کی دیکھیں یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب یہ غیر مقلد مولوی محمد انیف نے لکھی، اس کا نام قول حق ہے، صفحہ 62 میں کہتا ہے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ اعلی تناسل پہ ہاتھ باندھتے۔ نماز کا ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی فاسق سے فاسق بھی کہیں جا رہا ہو، آپ کو کھڑا کر کے پوچھ لو کہ ہم اعلیٰ
تناسل پہ ہاتھ باندھتے ہیں یا اس سے اوپر باندھتے ہیں، تو کہ بھائی تم تو اس پہ نہیں باندھتے، لیکن یہ عالم ہونے کے باوجود سنت کا مذاق نہیں اڑاتے، اور ساتھ کہہ رہا ہے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ ایک کتاب ہے بہت موٹی ہمارے خلاف لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیق کی جائزہ۔ یہ جامعہ سلفیہ بنارس ہندوستان کے اندر ہے، جن کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دارالعلوم دیوبند کی ٹکر کا ادارہ ہے۔ وہاں کا بڑا جو ہے وہ مفتی اور وہاں کا شیخ الحدیث، اس کی کتابوں پر شیخ الاسلام تک لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی تھوڑی سی میں اگر آپ حضرات کو جھلک دکھا دوں، میرے خیال میں اس کا بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ اس آدمی نے تو سراسر ہماری نماز کو بالکل جو ہے یہ باطل بتلایا ہے کہ ان کی نماز ہوتی نہیں ہے، اور پھر جو انداز اختیار کیا اس کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ یار تاریخ میں آج تک کبھی کسی کے منہ سے میں نے ایسی بات نہیں سنی جو ایک بڑے ادارے میں بیٹھ کر جو ہے اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیق کی جائزہ، اس کا صفحہ نمبر 400 ہے۔ تو اس میں اس نے کہا ہے، سنیں، کہتا ہے کہ فرقہ دیوبندیہ اور اس کے حلیف فرقوں کا کہنا ہے کہ نماز میں بحالت قیام دونوں ہاتھ ناف سے نیچے رکھے جائیں۔ اس دیوبندی کتاب میں یہی صراحت کی گئی۔ دیوبندی کتاب سے مراد مولانا جمیل احمد نذیری، بلکہ کتاب سے مراد وہ مقالات ہیں جو علماء دیوبند نے تحفظ سنت کانفرنس میں انڈیا میں واقع ہوئی تھی، اس میں مقالات لکھے تھے۔ اس میں ایک مقالہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کا بھی تھا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے تو اس دیوبندی کتاب میں یہی صراحت کی گئی اور اپنے مستدل مذکورہ بالا حدیث میں کھلی ہوئی یہودیوں والی تعریف کی گئی ہے، اور ساقط الاعتبار روایت کو صحیح قرار دے کر استدلال کیا گیا ہے کہ ان روایات کا یہی معنی و مطلب ہے۔ غیر صحیح کو صحیح قرار دے لینا بھی ایک طرف اگر کذب خالص و تلبیس کاری ہے تو دوسری طرف احادیث صحیح یا معتبرہ کی مخالفت ہے، اور یہ دونوں باتیں نظر شریعت میں گناونی کبھی اور نہایت مذموم ہے۔ دریں صورت دیوبندیہ کی نماز نماز نبوی کے صریح خلاف ہونے کے سبب باطل ہی باطل ہے، باطل ہی۔ آپ لوگوں میں کہتے ہیں کہ تم ان مسائل کو کیوں بیان کرتے ہو؟ تو اس لیے کہ بھئی ہماری نمازوں کو باطل بتایا گیا ہے، اب ہمارا حق کیا ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہماری نماز خلاف سنت نہیں ہے بلکہ سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، یہ میرے سامنے مکالمات نور پوری ہے، مولانا عبد المنان نور پوری گجرانوالہ کے غیر مقلد عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے تو کمال ہی کر دیا کہ ایک دیوبندی عالم کے جواب میں لکھ رہے ہیں تو کیا ان کے الفاظ ہیں اور ہمیں انہوں نے کیا کہا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ کہتے ہیں زیر ناف ہاتھ باندھنا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی آپ کی سنت، لہٰذا یہ سراسر غیر سنت ہے جس کو صاحب تحریر نے سنت بتایا۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آیا وہ غیر سنت کو سنت بنانے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہیں وہ بدعتی اور گناہ گار نہ ہو اور کہیں اس کا ایمان بھی نہ جاتا بنا ہو۔ مکالمات نور پوری، اس میں رسالہ ہے، رسالہ نماز میں ہاتھ اٹھانے اور باندھنے کی کیفیت، صفحہ 522۔ یعنی بدعتی بھی کہہ دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا بھی ایمان بھی جاتا رہا۔ اگر یہ کہہ دیا کہ بھئی نماز میں ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، ثابت ہے، نماز اس موقع کو اختیار کیا، یہ بات کی، تو یہ نہ صرف بدعت ہوا بلکہ اس سے ایمان بھی جاتا بنا۔ تو اب اختلاف کی نوعیت غیر مقلدوں سے ہماری ہے کیا؟ ان باتوں کو سن کر بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اب یہ ایک کتاب ہے مارکیٹ میں موجود ہے، میں کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا جو غیر معتبر ہو، کوئی آدمی کہ یہ تو ایسا آدمی اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک معروف کتاب تھی غیر مقلدوں کی، ہمارے خلاف چل رہی، اس کا نام تھا صلاۃ الرسول۔ اس کتاب میں دل کھول کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گئے، اور اس کے دفاع کے لیے کئی غیر مقلد عالم اٹھے اور مختلف طرح کے حواشی اور تخریجات کر کے جو ہے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک کتاب یہ آئی مارکیٹ میں، نعمانی کتب خانہ لاہور کا ہے، اہل حدیث حضرات کا، تصحیح الوصول ہاں جی الی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول۔ یہ کتاب مارکیٹ میں آئی، حاشیہ لکھا اور تخریج کی، اس کا نام تصحیح الوصول لکھا۔ اس تصحیح الوصول میں کیا لکھا گیا
اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم آگے بیان کریں گے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اس کے متعلق کہتا ہے، سنیں ذرا، کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ روایت جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ہے سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن دارقطنی میں ہے، سنن کبری بہقی میں ہے، مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ائمہ محدثین نے اس کو ذکر کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ امت کے بڑے بڑے فقہا نے جو زیر ناف ہاتھ باندھنے کا موقف اختیار کیا تو بطور دلیل کہ انہوں نے اس کو ذکر فرمایا اس روایت کو۔ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی ایک قول کے مطابق اور معروف قول کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق بن راہویہ اور حضرت سفیان ثوری، ایسے بڑے بڑے فقہا، تو ان حضرات نے اسے استدلال کیا۔ لیکن اس استدلال کرنے والے پر فتویٰ کیا لگا آپ دیکھیں، کہتا ہے یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور زبیر علی زئی اس کے حاشیہ میں شریک ہیں، کہتے ہیں لہٰذا اس روایت کو بطور حجت پیش کرنے والا اس کی طرح متفق علیہ ضعیف ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے یہ جو ہے حدیث ہے متفق علیہ ضعیف ہے، اور جو بھی آدمی اس روایت کو بطور حجت کی پیش کرے گا تو وہ بھی اس کی طرح متفق علیہ ضعیف ہوگا۔ میں تو اپنی بات نہیں کرتا، میں تو فقہا محدثین کی بات کرتا ہوں۔ جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر انگریز کے ہندوستان میں آنے تک بڑے بڑے فقہا محدثین اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرتے آئے ہیں، اور ائمہ محدثین نے اس کو زیر ناف ہاتھ باندھنے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے اور اپنی کتب میں جگہ دی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ بھئی جس نے اس کو پیش کیا ہے وہ بھی اس حدیث کی طرح متفق علیہ ضعیف ہو سکتا ہے، تو کیا چے پدی اور کیا چے پدی کا شوربہ کہ اپنی ذات دیکھو اور اپنی اوقات دیکھو اور فتویٰ کن پہ لگا رہے ہو۔ کم از کم یہ تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ میری اس بات کا اثر کس کس پہ پڑے گا۔ تو بھئی تمہیں تو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ بڑے بڑے امت کے فقہا ہیں جنہوں نے اس کو بطور استدلال کی پیش کی یا اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، تو تم اس کے بارے میں یہ بات کر کے پتہ نہیں خام خواہ جو ہے وہ اپنی تو ظاہر بات ہے تمہاری طبیعت ہے ہی ایسی، امت مسلموں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارا کسی بھی دوسرے فریق کے ساتھ اگر اختلافی ہے تو محض راج مرجو کا ہے۔ امام شافعی نہ میری نمازوں کو باطل بتاتے ہیں، نہ مجھے بدعتی کہتے ہیں اور نہ مجھے بے ایمان کہتے ہیں، لیکن جو ہے یہ مجھ پہ سائے فتوے لگاتے ہیں۔ تو میرا حق ہے کہ میں اپنا موقف لوگوں کے سامنے بیان کروں اور اس موقف کی جو ہے وضاحت کروں اور فریق مخالف کے موقف کو دیکھوں اس کے پلے ہے کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی سب کو آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے۔ اب میں حیران ہوا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب سے اسلام آیا تو یہ دو ہی موقف تھے امت میں راج، زیر ناف ہاتھ باندھنے والا اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والا، یہی دو موقف تھے۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا موقف کائنات میں موجود ہی نہیں تھا، کوئی طبقہ ایسا موجود نہیں تھا جو فوق صدر ہاتھ باندھنے کا قائل ہو نماز کے اندر۔ یہ غیر مقلدوں نے کام شروع کیا ہے۔ اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی زیر ناف ہاتھ باندھنا یا فوق سرہ ہاتھ باندھنا، یہ تو ایک طرف، لیکن اس پہ آپ خود مانتی ہو کہ عمل کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ گزرے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کم از کم جو ہے یہ تم جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہو امت میں اس پہ عمل کبھی ہوا ہے؟ اب ان کے پاس اس پہ کوئی بات نہیں ہے، ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ کوئی معتبر شخصیات پیش ہی نہیں کر سکتے کہ وہ حضرات جو ہیں وہ ناف سے اوپر، بلکہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے رہے ہوں، یہاں باندھتے ہیں، تو اس پہ کوئی ان کے پاس نہ کوئی بڑا فقیہ ہے نہ کوئی بڑا محدث ہے، پریشان ہو جاتے ہیں اور الٹا فتویٰ بازی ہم پہ کرتے ہیں۔ اب ایک کتاب یہ مارکیٹ میں ہی میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا، آپ کتاب دیکھیں اور مسئلے کی نوعیت دیکھیں، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں، تو یہ نئی کاوش ہے، تو اس میں تو جھوٹ اور خیانتوں اور اللہ معاف فرمائے کہ بات کو بگاڑنے کی انتہا کر دی، اور اس پہ 12 مولویوں کے دستخط ہیں۔ خیر ایک مولوی صاحب ہمارے فیصل آباد کے ہیں، معروف عالم دین ارشاد الحق عصری صاحب، انہوں نے بھی اس کتاب پہ تقریض اور تصدیق لکھی ہے۔ تو اس کتاب پہ تقریض اور تصدیق لکھتے ہوئے حضرت اسحاق بن راہویہ مشہور معروف محدث ہیں، ان کو پیش کیا ہے کہ تاریخ میں وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ عمل کرتے بھی ہوتے
کرتے بھی ہوتے، حالانکہ یہ بات ہی جھوٹ ہے، اگر وہ عمل کرتے بھی ہوتے، تاریخ میں صرف ایک آدمی کو آپ نے پیش کیا ہے، آپ خود اپنے فرقہ شاذہ ہونے پہ مہر ثبت کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ہر اسحاق بن راویہ جو ہیں وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، بالکل غلط بات ہے، بلکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے حوالے دیتے ہیں، شرح مسلم ان کی معروف ہے، جلد 1 قدیمی کتب خانے کا صفحہ 173، انہوں نے جہاں مذاہب بیان کیے ہیں ہاتھ باندھنے کے اندر، تو وہاں صاف لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو اسحاق مروزی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسحاق بن راویہ رحمۃ اللہ علیہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے قائل تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ محدث کچھ کہتے ہیں اور غیر مقلد کچھ کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو انداز اختیار کیا گیا نا اس کو دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوا کہ یار ایک آدمی اتنا بڑا عالم اور محقق کہلاتا ہے اپنے مسلک کے اندر، لیکن دلیل وہ دے رہا ہے جو خود دلیل اس کی بنتی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا امام اسحاق بن منصور ان کے حوالے سے نقل کیا مسائل احمد و اسحاق بن راویہ، کہتے ہیں کہ جو عبارت ذکر کی نا ان کے متعلق کہ اسحاق بن راویہ کا عمل یہ تھا، وہ عبارت دیکھیں، عبارت کے الفاظ ہیں یَزَعُ یَدَیْهِ عَلَى صَدْرِهِ أَوْ تَحْتَ الثَّدْیَیْن، یَزَعُ یَدَیْهِ عَلَى صَدْرِهِ أَوْ تَحْتَ الثَّدْیَیْن۔ آپ مجھے بتائیں یہ عبارت جو ہے یہ اس بات کا یقینی فائدہ دیتی ہے کہ یہاں امام اسحاق بن راویہ جو ہیں وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے۔ او کا معنی کیا ہے؟ جو آدمی او کا معنی نہیں سمجھتا اور اس کے محل کو نہیں سمجھتا تو وہ تحقیق کیا کرے گا اس مسئلے پہ؟ جی جب او آ جائے تو استدلال رہتا ہے، جی او آ گیا کہتے ہیں جاء الاحتمال بطل تحت الثدیین، بھائی یہ اپنا صدیین سے نیچے تو ظاہر بات ہے فوق و سرہ کی بات ایسے آتی ہے، یہ تو ہم شاید کہ زبان سے بات نکال دیں کہ امام اسحاق بن راویہ جو ہے وہ فوق و سرہ کے قائل تھے، یا ان کے ہاں عمل دونوں طرح تھا کہ بھئی تحت سرہ اور فوق سرہ، لیکن فوق صدر اس عبارت سے کیا ثابت ہو جائے گا؟ یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ اس سلسلے میں نے عرض کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا شرح مسلم کے اندر، علامہ ابن قدامہ مشہور حنبلی عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المغنی اس کی جلد 1 صفحہ 472 میں ذکر کیا کہ حضرت امام اسحاق بن راویہ جو ہیں وہ خود فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھے جائیں اور یہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ علامہ ابن عبد البر مشہور مالکی عالم ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب التمہید کے اندر جلد جو ہے وہ 20 اور صفحہ 75 میں لکھا ہے وقال ثوری و ابو حنیفہ و اسحاق اسفل السرہ، کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ناف کے اندر نماز کے اندر ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ تو تاریخ کے اندر اب ہم فیصلہ کیسے، آج ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار حدیث ہے تو وہ بھی بیان کرتا ہے، حدیث سے آپ بھی بیان کرتے ہو، میں فرق کیسے کروں بھی یہ آدمی سچ بول رہا ہے اور یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے؟ میں آپ سے ایک سمپل سی بات عرض کرتا ہوں، اس مسئلے میں فیصلہ کرنا ہو تو بڑا آسان ہے۔ وہ کیا کہ جو قرآن اور سنت ہے یہ ہماری وراثت ہے، یہ آیا کس لیے ہے؟ قرآن اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ سنت عطا کیوں کی ہے؟ کس مقصد کے لیے؟ بھئی عمل کے لیے نا، کس کام کے لیے؟ عمل کے لیے نا۔ جب یہ ہماری میراث ہے اور یہ عمل کے لیے ہے، قرآن اور سنت عمل کے لیے آیا ہے، تو میں آپ حضرات خدمت میں عرض کروں جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کسی روایت پہ عمل نہیں ہوا، قرآن و سنت تو عمل کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی کام پہ اتفاق ہو جائے تو اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے امت مسلمہ کم از کم اس موقع پہ متفق ہیں کہ بھئی فوق سرہ ہاتھ باندھنا کوئی سنت نہیں ہے، اب فوق صدر جو ہے ہاتھ باندھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر بڑی بہترین بات لکھی ہے۔ یہ ابن خزیمہ کے حوالے سے علی صدری کے الفاظ آتے ہیں روایت وائل میں، تو اس پہ بحث کریں گے ہم۔
تو اس پہ بحث کرتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین اور قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے, قابل اعتبار نہیں. وجہ انہوں نے یہ بیان کی اس لیے کہ سلف میں سے اس موقف کا کوئی بھی قائل ہی نہیں ہے. سلف میں سے کوئی بھی اس موقف کا قائل نہیں ہے. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں, جب سلف میں سے اس کا کوئی قائل ہے ہی نہیں تو پھر بات صاف ہو گئی کہ یہ موقف جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والا یہ امت کے اندر معروف نہیں, یہ بات شاذ ہے, ناقابل اعتبار ہے, امت مسلمہ نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو اب یہ بات زیر بحث آنی نہیں چاہیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں یا سینے کے اوپر, بلکہ موقف چونکہ شروع سے دو تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو مذاہب ہیں ایک مسئلے پر عمل کرنے میں مختلف آراء ہیں, ان کو نقل کرنے میں بڑے محتاط ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حلب کی روایت کو ذکر کیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا ہے. روایت کو نقل کرنے کے بعد اب اس محاکمہ کیا اس موقف کا, ہاتھ باندھنے کا. فرمایا کہ بھائی دیکھو بے شمار صحابہ اور تابعین جو ہے ان کا یہی موقف ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھے جائیں. ہاتھ باندھنے کا ہے انہوں نے دو موقف نقل کیے. فرمایا کہ بعض صحابہ تابعین جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھ دیے جائیں, اور باقی جو ہے صحابہ تابعین ہے اہل علم ہے ان کا یہ موقف ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھ دیے جائیں. یعنی دو موقف ہیں, ایک موقف ہے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا اور ایک موقف ہے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا. اگر تاریخ کے اندر اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہوتا تو وہ چونکہ مذاہب کے اور آراء کے نقل کرنے میں محتاط ہیں تو یہاں نقل کر دیتے کہ بھی بعض اہل علم جو ہے وہ فوق صدر کے بھی قائل ہیں. لیکن چونکہ یہ موقف دنیا کے اندر تھا ہی نہیں, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اور صرف موقف کتنے نقل کیے؟ دو. کہ بھئی دیکھو بعض صحابہ تابعین اہل علم جو ہیں وہ فوق سرہ کے قائل ہیں اور بعض جو ہیں وہ تحت سرہ کے قائل ہیں. جب یہ بات ہو گئی معاملہ صاف ہو گیا کہ بھئی امت مسلمہ کا عمل کس بات پہ ہے, یا فوق سرہ پہ یا تحت سرہ پہ, یا فوق سرہ پہ یا تحت سرہ پہ. دین عمل کے لیے آیا, جب تاریخ میں اس پہ عمل ہی نہیں ہوا, اب 1400 سال بعد کوئی آدمی حدیث سنا کر کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس آدمی کے شر سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا, مشکات شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے قریب جو ایسے لوگ بھی آئیں گے وہ لوگوں کو ایسی حدیث سے سنائیں گے جو ان کے باپ دادا نے سنی نہ ہوں گی. ہاں جی, ہاں میں تو کہا کرتا ہوں کہ تم قیامت کی نشانی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بچ کے رہنا, اس لیے جو ہے ہم تم سے بچ کے رہتے ہیں اور کوئی خاص بات نہیں ہے. ایسی حدیثیں سنائیں گے باپ دادا نے سنی نہ ہوگی. اگر تم کہتے ہو قرآن و حدیث پر عمل جو ہے ہم ہی کرنے کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو بھئی پہلی 14 صدیاں جو اس کے بغیر گزر گئی ہیں کہ بھئی فوق صدر کا کوئی قائل نہیں تھا, پھر بتاؤ پوری امت مسلمہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تم کہتے ہو وہی آدمی ضعیف ہوگا جو اس سے استدلال کرے گا, پوری امت کو ضعیف بنا رہے ہو. اس سے بہتر نہیں خود ہی بن جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی اچھا, میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں, دو دور ہیں تاریخ کے دو دور ہیں. دین کو لینے کے دو دور تھے. ایک دور صحابہ اور تابعین کا تھا اور دوسرا دور اس کے بعد کا ہے. صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا جو دور تھا یہ دور اعتماد تھا. توجہ کیجئے گا, بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ غور کر لیں گے. صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا جو دور تھا یہ دور اعتماد تھا. اس دور کے اندر امانت, دیانت, تقوی, پرہیزگاری عام تھی. کوئی بھی آدمی حدیث بیان کرتا تو اس کی سند کے پیچھے نہیں پڑتی تھی بھی اس کو سند کو بیان کرنے والا کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نیک تھے, لوگ پرہیزگار تھے, جھوٹ بولنے کا رواج نہیں تھا. اور دوسرا دور ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد کا. اس دور کے اندر جو ہے معاملہ خراب ہوا ہے. اس دور میں چونکہ باطل فرقے پیدا ہوئے, خوارج آ گئے, معتزلہ آ گئے, روافض آ گئے اور بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے, تو اس لیے محدثین نے سند کا اہتمام کیا کہ بھئی کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے پہلے اس کو دیکھو کہ وہ آدمی ٹھیک ہے کہ نہیں.
تو ایک دور اسلام کا دور اعتماد ہے اور دوسرا دور اسناد ہے. تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اس لیے بھی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور اعتماد کے آدمی ہیں. آپ تابعین، آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، چونکہ دین عمل کے لیے آیا. آپ نے دیکھا کہ اس دور کے اندر اہل علم، صحابہ، تابعین عمل کس طرح کرتے تھے، اس کو دیکھ کے موقف کو اپنایا اور اس پہ دلائل جمع کروائے اور اس پہ اپنے فقہ کو مرتب کروایا ہے. تو دور اعتماد کے اندر سند بحث نہیں تھی اور کسی آدمی کو جانچا نہیں جاتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے. اس لیے صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا گیا. وہ خود کہتے ہیں ان کا قول کہ بھئی پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، کہ گڑبڑ نہیں تھی، جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں تھے، تقوی پرہیزگاری عام تھی. اس وجہ سے جو ہے وہ روایات قبول کر لی جاتی تھی. لیکن جب بدعتی فرقوں کی الغار ہوئی ہے اور ان لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق روایات کو پیش کرنا شروع کیا ہے، تو پھر محدثین روایت دینے والوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ بھئی سند کو دیکھو بیان کرنے والا ہے کون، اہل سنت کی روایات کو قبول کیا جائے اور بدعتی حضرات کی روایات کو قبول نہ کیا جائے. اب دیکھیں یہاں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو دور اعتماد ہے، دور اعتماد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اور آپ کی جو اجتہادات ہیں اور آپ کی جو آراء ہیں، اس کے پیچھے اس وقت کے حضرات کا عمل ہے پشت پناہی کے اندر. قرآن اور سنت کے دلائل تو اپنی جگہ، اس دور کا خیر القرون کا عمل ان کے سامنے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد جو ہے میرے بعد کا جو ہے صحابہ کرام اور تابعین کا. اب دیکھیں کہ ہم اس لیے سند کے پیچھے بہت نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر ایک بات معتبر ذرائع سے ثابت ہو گئی کہ آپ نے اس دور میں یہ تحقیق فرمائی کہ یہ مسئلہ یوں ہے، ہمارے اعتماد کے لیے کافی اس لیے ہے کہ وہ دور اعتماد کے آدمی تھے، اس لیے خیر القرون کے آدمی تھے. بعض کے لوگ سندوں پر اس لیے الجھے ہیں کہ دور اعتماد سے وہ نکل گئے تھے، اس لیے راویوں کو دیکھنا پڑا کہ وہ روایت کیسے کرتے تھے. اب ایک راوی جو کہ کسی بھی مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی دلیل ذکر کرتا ہے، اگر اس راوی پر کوئی کلام بھی ہو، اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کمزور ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ راوی تو بعد میں آیا ہے، یا تو اس لیے امام ابو حنیفہ اس بات کی پابند نہیں تھے کہ کوئی بعد میں آنے والا ان کے موقف کو نقل کرنے والا جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ توثیق کرتے پھرے، یا اس پہ اس کو کہیں بھئی تو میرے بات یہی آدمی بیان کرے، میرے موقف کو یہ بیان نہ کرے. ایسی بات نہیں. اور دوسری بات کہ اگر وہ خیر القرون کا آدمی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتا ہے، دور اعتماد کا آدمی ہے، تب بھی بات صاف ہو گئی. اگر کسی کتاب کے اندر جو اسماء رجال کی ہے اس پہ نقد ملتا ہے، اس پہ جرح ملتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس دور کے بہترین ہونے کی ضمانت دی ہے. اس وجہ سے جو ہے ہم الحمدللہ اس دور پہ اعتماد کرتے ہوئے، اس دور پہ اعتماد کرتے ہوئے جو ہے وہ اس موقف کو اپناتے ہیں کہ وہ خیر القرون کی بات تھی. اسناد پہ ہم نہیں بحث کرتے، زیادہ کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. ہمارا اعتماد ہی اس پہ نہیں ہے کہ بھئی راوی کیسا، راوی کیسا، راوی کیسا. وہ دور اعتماد کی بات ہے. دور اعتماد میں فقہ حنفی مرتب ہوئی ہے. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تابعی ہیں، باقی وہ کہا تابعی نہیں ہیں. وہ استاد ہیں، باقی سارے امام احمد، امام شافعی، امام یوسف، امام محمد وغیرہ ان کے شاگرد ہیں. ہم تو کرتے ہیں اس لیے کہ تابعی ہیں، استادوں کے استاد ہیں، فقہا کے استاد ہیں، امام الائمہ ہیں. اس لیے اب آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کسی روایت کے اندر کوئی راوی آ جائے، اس پہ جرح ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور اعتماد کے آدمی ہیں. اور میں عرض کروں اس مسئلے پہ شاید کہ اس پہ سبق ہوا ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اسماء الرجال کے امام تھے، خود فن اسماء الرجال کے. ائمہ کرام نے، آپ اسماء الرجال کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، میزان، یہ کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو جہاں اور ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال ملیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی خود ائمہ نے نقل کیے ہیں راویوں کے متعلق. اب کہ فلاں راوی جو ہے ایسا تھا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا عطاء بن رباح سے بڑا عالم دین میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. یہ کس نے نقل کیا؟
ان حضرات نے جو جرح تعدیل کے امام تھے، امام ابو حنیفہ سے نقل کیا۔ جابر جوفی جو ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، تو اس کے متعلق قول کس نے نقل کیا؟ اسماء الرجال کے ائمہ نے۔ جب وہ یہ نقل کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اسماء الرجال کے امام ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ پر کوئی آدمی جرح کرتا ہے یا ان سے مروی روایت پر جرح کرتا ہے، اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اس لیے کہ جرح تعدیل کے امام پر جرح کر رہے ہو، تم تو اس دور کے اندر تھے ہی نہیں، تم نے تو اس راوی کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر وہ راوی ٹھیک نہ ہوتا، وہ آدمی ٹھیک نہ ہوتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے اس پہ تنقید کر دیتے اور کہتے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کو آگے اپنی بات نقل کرنے کی اجازت بھی نہ دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اہم مسائل پہ روایات جو ہیں، روایات ہمیں صحیحہ نہیں ملتی۔ بڑے بڑے مسائل پہ ہمیں روایت صحیحہ، ایسی روایت ملتی ہیں کہ جن پہ راویوں پر جرح ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو قبول کرتے ہیں۔ میں اس پہ ایک موٹی سی مثال آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کلمہ طیبہ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنا ہی ہے، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زائد ہے۔ اس پہ کیا دلیل ہے؟ اس پہ کوئی صحیح حدیث ہے؟ جو بھی کوئی روایت ہے کنز المال وغیرہ میں، کلمہ طیبہ اتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر ایک روایت پہ جرح ہے، جرح سے ایک بھی روایت خالی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس پہ جو ہے وہ صحیح روایت کو پیش کر سکتا ہے۔ خود زبیلی ضعیف فتاویٰ علمیہ اس کے چھپے اس میں جو ہے غیر مقلد، اس سے پوچھا کہ کلمہ طیبہ پہ روایت جو ہے، اور پھر نقل کی ساتھ ہی کہہ دیا اس پہ جرح ہے۔ اب غیر مقلد بھی کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں کلمہ طیبہ اتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی آدمی اس کلمہ طیبہ میں اضافہ کہتا ہے تو وہ کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ گمراہ ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اس کی وجہ میرے پاس دلیل روایت تو صحیح موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے روایت میں جرح ہے۔ پھر میں کیوں کہتا ہوں کہ دار اسلام سے خارج ہے؟ اس لیے کہ اس پہ پیچھے پوری امت مسلمہ کھڑی ہے، پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، اس پہ تواتر ہے، پوری امت مسلمہ یہ کہتی آئی ہے کہ بھی کلمہ طیبہ اتنا ہی ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ جو آدمی اضافہ کرے گا وہ امت مسلمہ کو کراس کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم۔ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر جو آدمی آگے نکلتا ہے، دو سزائیں اس کے لیے ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں یہ کہ اس کو ہدایت نہیں آتی، آخرت میں یہ کہ اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو امت مسلمہ کا جو عمل ہے، جو تواتر ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اگر کسی روایت پہ جرح بھی ہو، کسی راوی پہ جرح بھی ہو، امت مسلمہ کا عمل اس کے پیچھے موجود ہے، تواتر موجود ہے، تو یہ بہت بڑی سپورٹ ہے۔ محدثین کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ وہ روایت جو کہ ایسی ہو کہ اس میں کوئی راوی مجروح ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس مجروح راوی کے پیچھے امت مسلمہ کا عمل ہو، تلقی بالقبول ہو گیا ہو، امت مسلمہ نے اس کو قبول کر لیا ہو، تو یہ اس روایت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، یہ اس روایت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ جس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہو گیا، وہ روایت سند کے اعتبار سے اگر مجروح بھی ہے تو چونکہ امت مسلمہ کا عمل اس کے ساتھ ہے، تواتر اس کے ساتھ ہے، تواتر کی وجہ سے امت مسلمہ کے تلقی بالقبول کی وجہ سے جو ہے وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری کوئی بھی روایت کسی مسئلہ میں اگر موجود ہو ایسی کہ اس میں کوئی راوی مجروح ہو، چونکہ امت مسلمہ کا عمل اس کے ساتھ ہے، تلقی بالقبول ہے، تواتر اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محدثین نے بتایا کہ بھئی اگر امت کا عمل اس کے ساتھ ہے اور تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے تو روایت صحیح ہے۔ اس ضابطے کے مطابق ہماری تمام روایت ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اصول میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ محدثین نے اصول حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور اس کو شاید ہی کوئی طبقہ ہو جس نے اس اصول کو نہ اپنایا ہو، خواہ شوافی ہوں، حنابلہ ہوں، مالکیہ ہوں یا کہ احناف ہوں، کسی نے بھی جو ہے اس اصول کو کراس نہیں کیا، بلکہ یہ اصول بیان کیا ہے اور اس کو اپنایا ہے کہ بھئی تلقی بالقبول امت مسلمہ کا عمل، یہ بہت بڑی سپورٹ ہے۔ اس لیے ہم کلمہ طیبہ کے اتنا ہونے پر جو دلیل پیش کرتے ہیں نا، وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں کہ اس پہ امت مسلمہ کھڑی ہے، امت مسلمہ کا موقف یہ کلمہ طیبہ اتنا ہی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اچھا،
جو ہاتھ باندھنے کا موقف ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ جب سے اسلام آیا تو دو ہی موقف تھے، نمبر 1 فوق سرہ، نمبر 2 تحت سرہ۔ سرہ جانتے ہو نا؟ یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ جب سبق ختم ہو جائے تو رات کو کہیں بھی اور سرہ کیا چیز تھی ہیں؟ وہ ایک خان صاحب تھے نا، ساری رات یوسف اور زلیخا کا قصہ سنتے رہے اور صبح کو اپنے ساتھی کو اٹھ کے کہتے ہیں وہ یار جو ہم یوسف اور زلیخا کا قصہ سن رہے تھے، اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک یوسف تھا اور ایک زلیخا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ زلیخا مرد تھا کہ عورت تھا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا نا میں سرہ کیا چیز ہے۔ ہاں جی ناف جو ہے، دو ہی موقف ہیں، فوق سرہ کا یا تحت سرہ کا۔ اب اس پہ غیر مقلدوں کے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اسلاف پیش کرو بھائی، لاؤ کون کون اس پہ موقف پہ عمل کرتا تھا، اب یا عبارتیں پیش کرو۔ اب وہ عبارتیں وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں فوق صدر پر کہ جن جن عبارتوں کے اندر آیا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہے فوق سرہ کے قائل تھے، فلاں بزرگ فوق سرہ کے قائل تھے، فلاں بزرگ فوق سرہ کے قائل تھے، اب یہ عبارتوں کی برمار ہے کتابوں کے اندر۔ جب دیانت کا انداز یہ ہوگا، مجھے بتائیں کہ وہاں فیصلہ کیسے ہوگا، وہاں ہدایت کیسے آئے گی؟ میں نے عرض کیا فوق سرہ کا موقف الگ ہے اور فوق صدر کا موقف الگ ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی وضاحت ہوگی نا، آپ غیر مقلدوں کو اور ان کے دجل کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دو موقف الگ الگ ہیں اس بات پہ، جہاں ائمہ محدثین کی شہادتیں جو ہیں پڑھی ہیں، خود غیر مقلدوں کی کتابوں میں بھی حوالہ جات ملتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا موقف الگ ہے اور سینہ کے اوپر ہاتھ باندھنے کا موقف الگ ہے۔ چنانچہ جن حضرات نے اس موقف کو تقابل کے طور پر ذکر کیا کہ امت مسلمہ میں یہ جو ہے مذاہب اور یہ آراء اور موقف ہیں، ان میں تقابل کے طور پر جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، پھر جو ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، پھر کہا گیا ایک موقف جو ہے ہاتھ چھوڑنا، ایک روایت کے مطابق امام مالک کا، اور پھر اور دوسرا موقف جو ہے وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کا، یعنی الگ الگ موقف خود غیر مقلدوں نے تسلیم کیے۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اپنا بلوغ المرام کی شرح ہے، صفی الرحمان بلکہ بلوغ المرام کی شرح ہے جو غیر مقلد مولوی عبد الطواب صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے خود جو ہے وہ لکھا ہے کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ دو الگ الگ موقف ہیں۔ اسی طرح مولوی محمد اسماعیل سلفی صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی کتاب رسول اکرم کی نماز جو ہے یہاں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے 4 موقف نقل کیے ہیں۔ ہاتھ کھولے رکھنا امام مالک کا خیال ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا احناف کا مذہب ہے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا امام شافعی کے رفقاء کا مسلک ہے، سینہ پر ہاتھ باندھنا جماعت اہل حدیث کا معمول ہے، رسول اکرم کی نماز صفحہ 473۔ اسی طرح مولوی عنایت اللہ عصری صاحب جو ہیں، یہ ان کے مجموعہ رسائل یہاں پڑھے تو ان کا ایک رسالہ ہے صلوات الجوائز فی صلاۃ الجنائز، اس میں بھی انہوں نے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے، غیر مقلدوں میں اپنا عالم ہے منیر قمر صاحب جو ہے، ان کی کتاب ہے فقہ الصلاۃ، انہوں نے بھی جو ہے موقف نقل کیے ہیں، وہ اہل علم کے اس میں 3 اقوال ہیں، ناف سے اوپر سینے کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، یہ اور نمبر 2 سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، نمبر 3 ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ دیکھو یہاں پر بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے موقف کو ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کے موقف سے الگ نقل کیے گا، توجہ کیجیے گا، یہ بڑی اہم بات میں نے سمجھانی ہے۔ تو اسی طرح غیر مقلد جو ہے عالم ڈاکٹر محمد شریف، یہ لاہور کے عالم ہیں، ان کی کتاب الایمان والصلاۃ صفحہ 107 پر یہ بات لکھی ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے، اپنا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا موقف اور ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا موقف اور ہے، اور سینے پر موقف اور ہے۔ اب یہ بات بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ میں نے عرض کیا، ایک تو وہ عبارات جو غیر مقلد اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اس میں فوق سرہ کا لفظ ہے، تو یہ دجل اور تلبیس اور خیانت اور دھوکہ ہے، امت مسلمہ کو اس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بالکل فوق سرہ پر دال جو عبارات ہیں وہ غیر مقلدوں کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ موقف ہے۔ ان کو چاہیے عبارات امت مسلمہ کی وہ پیش کر جس میں فوق صدر کا لفظ ہو یا علی صدر کا لفظ ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ صدر جانتے ہیں؟ صدر صاحب کی بات نہیں کر رہا، صدر کی بات کر رہا ہوں۔ صدر سینہ، صدر نا سینے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں، ایک غیر مقلد سے میری بات ہوئی،
وہ میں نے کہا یار کوئی عبارت پیش کرو ائمہ میں سے کوئی اس کا قائل رہا ہو. تو کہتا ہے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تم خود ان کو مانتے ہو، تو ان کی گنیت طالبین کے اندر خود الفاظ ہیں کہ بھئی وہ ہاتھ کو جو سینہ پر باندھتے تھے. میں نے کہا دکھاؤ گنیت طالبین، جب دکھائی اس میں فوق السرہ کا لفظ تھا. میں کہا یہ تو فوق السرہ کا لفظ ہے. کہتا ہے یہ فوق السرہ ناف سے اوپر، مطلب یہ ہے کہ سینے کے اوپر. میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر میں اس کی وجہ یہ کہہ دوں، وہ کہتا بھی دیکھو سینہ ناف کے اوپر ہی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ناف کی بات کرتے ہو، میں ناک کی بات کرتا ہوں. کل کوئی آدمی کھڑا ہے ہاتھ ناک کے اوپر باندھنے ہیں، اس سے پوچھو دلیل کیا ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کرے کہ وہ فوق السرہ کے قائل تھے، ناف سے اوپر دیکھو ناک ہوتا ہے، لہذا جو ہے ناک پر ہاتھ باندھنے چاہیے. کوئی آدمی کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے نماز کے اندر. کیوں جی؟ فوق السرہ کی عبارت ہے کہ بھائی دیکھو سر کہاں ہوتا ہے؟ ناف سے اوپر ہی ہوتا ہے، نیچے تو نہیں ہوتا. تو اس کو کیسے قائل کریں گے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے موقف کی تنقید بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ پہلے دلائل سے شروع کر دیتے ہیں بیان کرنا، موقف کی وضاحت نہیں کرتے. سب سے پہلے اپنا موقف لکھ کر فریق مخالف کے سامنے پیش کرو، میرا یہ موقف ہے. اس کے بعد فریق مخالف سے مطالبہ کرو کہ اپنا موقف لکھ کے میرے سامنے پیش کرو. اس کے بعد جو ہے اب دلائل کی بات ہے، اپنی دلیل پیش کرو اور اس کے بعد فریق مخالف سے دلیل لو. ہمارے ہاں دلیلیں پہلے شروع ہوتی ہیں، پانی میں مدانی پھر رہی ہوتی ہے اور جو ہے موقف کا پتہ ہی نہیں ہوتا موقف ہے کیا. غیر مقلدوں نے کتاب نماز نبوی کے نام سے، صلاۃ الرسول کے نام سے، رسول اللہ کی اپنا نماز کی حسین مناظر صلاۃ النبی اس نام سے کتابیں لکھی ہیں، لیکن جھوٹ کی بھرمار ہے. فوق السرہ والی عبارتوں کو جو ہے انہوں نے فوق صدر کا موقف بنا کے پیش کر دیا ہے. یہ کتنی بڑی خیانت اور کتنا بڑا دھوکہ ہے. اور نام کتاب کا ہے جی نماز نبوی، نام نماز کا ہے صلاۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. جس آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے نام پہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسا آدمی لوگوں کو راہ راست پہ کیسے لا سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ تو اس موقف پہ جب سے اسلام آیا موقف دو تھے، ایک فوق السرہ کا اور ایک تحت السرہ کا. فوق صدر کا کوئی بھی طبقہ قائل نہیں تھا. یہ انگریز کے دور کی ایجاد ہے. انگریز سے جہاں ہمیں اور بہت ساری چیزیں تحفے میں ملی ہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ امت بھی ہمیں انگریز سے ملی ہے. تو یہ اس دور کی ایجاد ہے. بات سمجھ میں آئیے؟ آج غیر مقلد اپنی عبارات میں یہ بات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی کسی بھی صحابی سے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، موقف کے نقل کرنے میں بڑے محتاط ہیں. خود انہوں نے نقل کر دیا کہ بھئی اس موقف پہ جو ہے صحابہ تابعین اہل علم کا ایک جماعت جو اس کا عمل فوق السرہ پہ ہے اور ایک کا تحت السرہ پہ. اب ہمارا ان سے اختلاف جو ہے یہی ہے کہ بھئی محدثین جو ہیں، تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اس پہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے. اہل حدیث محدثین کو کہتے ہیں، محدثین کا موقف اور ہے، تمہارا اور ہے، اور ان کا انداز بات کرنے کا اور ہے، تمہارا اور ہے. گنڈیری لگانے والا، جوتیاں پالش کرنے والا، ہاں جی کپڑا بیچنے والا اگر جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو مجھے بتائیں دو حدیثیں اس کو سند کے ساتھ آتی نہیں تو اہل حدیث کیسے؟ اہل حدیث تو علمی لقب ہے محدثین کا. کس کا لقب ہے؟ محدثین کا. تو میں فیصلہ آباد چنیوٹ بازار گیا تو وہاں ایک دکان تھی، اس کے اوپر لکھا ہوتا محمدی کلاتھ ہاؤس. کیا لکھا ہوتا؟ محمدی. میں نے کہا یار پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ نماز حنفی اور نماز محمدی، پہلے تو یہ اختلاف تھا، اب یہ بھی کیا اختلاف آئے گا کہ بھئی محمدی کلاتھ ہے یا حنفی کلاتھ ہے؟ ہاں جی. تو بڑا میں نے کہا دیکھو ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ بھی ہم نے یار نام کیا رکھنا ہے، لیکن چونکہ سر پہ پگڑی رکھتے نہیں ہیں اس لیے عقل کے دشمن ہیں، تو جو بات عقل میں آتی ہے اس کو خاص طور پہ بیچارے جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. اللہ بھلا کرے. غیر مقلدوں نے، بہت سارے غیر مقلدوں نے اس بات کا خود اقرار کیا ہے کہ بھئی ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے خود صحابہ کرام سے ثابت ہے. چنانچہ مولوی محمد اسماعیل سلفی صاحب غیر مقلد عالم ہیں، تو ان کی کتاب ہے رسول اکرم کی نماز، اس میں انہوں نے خود صفحہ 425 پہ، اور اسی طرح جو ہے وہ نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد عنایت اللہ عصری صاحب، ان کے مجموعہ رسائل ہیں، تو ایک رسالہ صلاۃ الجوائز فی صلاۃ الجنائز، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے
اسی طرح نواب صدیق حسن خان جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بہت بڑے غیر مقلدوں کے عالم دین ہے، بلکہ ان کو تو وہ مجدد کہتے ہیں، ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ مجدد۔ تو وہ خود ان کی کتاب ہے الروضۃ الندیہ، تو یہ 2 جلدوں کے اندر ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 98 اور 99 پہ خود انہوں نے جو ہے یہ اقرار کیا ہے کہ بھئی روایات دونوں طرح کی ہیں اور پیچھے صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے لاہور کے عالم دین ہیں غیر مقلد عالم ڈاکٹر محمد شریف ایڈوکیٹ صاحب جو ہے کتاب الایمان والصلاح صفحہ 107، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی دونوں طرح ثابت ہے۔ تو جو آدمی کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے وہ تاریخ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو موقف ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے اور غیر مقلدوں کا ہے کہ سینے پہ باندھنے، تو اس پہ آپ کی فائل میں بہت سارے دلائل لکھے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ موقف میں ذرا وضاحت میں پہلے یہ بات بھی دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خاصیت ہے کہ امام صاحب جو ہیں جب بھی کوئی موقف اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی اجتہادی رائے پیش کرتے ہیں، تو اجتہادی رائے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک مسئلے میں جو مختلف روایات ہیں ان میں جمع تطبیق کی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ عمل سب پہ ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا ایک بہت بڑا خاصہ یہ ہے۔ چنانچہ آپ اگر ذخیرہ احادیث کو دیکھیں، آپ کو ہاتھ باندھنے سے متعلق مختلف روایات ملیں گی۔ ہاتھ باندھنے کے متعلق جو ہے وہ مختلف روایت ملیں گی کہ کیفیت ہاتھ باندھنے کی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاتھ باندھنے کی کیفیت کے متعلق روایات مختلف ملے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ کار جو کیفیت ہاتھ باندھنے کی بتائی ہے نا، تو اس پہ ساری کی ساری احادیث پہ عمل جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں آپ کی فائل میں صفحہ نمبر 1 پر جو ہے روایت آئی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، ہاں جی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بحوالہ بخاری روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے۔ ذراع کہتے ہیں بازو کو، یہ بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک کا جو حصہ ہے اس کو ذراع بولتے ہیں، اس پہ بعد میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک روایت میں آیا کہ حکم دیا جاتا تھا لوگوں کو کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر بازو پر رکھیں۔ اچھا، دوسری روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحیح بن حبان کے اندر ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں خود میں آیا اور میں نے چاہا کہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تکبیر کہی، دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھائے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت یعنی گٹے اور بازو پر رکھا۔ اب اس میں گٹے اور بازو کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح ابن حبان کے اندر وہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سحری تاخیر سے کریں، افطار جلدی کریں، نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں سے اپنا بایاں ہاتھ کو پکڑ لیں، نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، یہ الٹ ہو گیا، بلکہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، یہ ہے۔ تو دیکھ روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں آیا واضع الیمن، توجہ کیجیے گا، واضع الیمنی علی الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ دوسرے میں آیا واضع الکف علی الکف، دائیں ہاتھ کے تیلی کو بائیں ہاتھ کی تیلی پر رکھنا۔ تیسری روایت میں آیا کہ بھائی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھنا ہے۔ چوتھی روایت میں آیا کہ ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے رسغ اور سائد کے الفاظ ہیں، گٹے اور کلائی پہ رکھنا۔ اب یہ مختلف روایات آ گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو اپناتے ہوئے ہاتھ باندھنے کی کیفیت میں ایسا موقف اختیار کیا کہ سب روایت پہ عمل ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، ایک روایت ہے واضع الیمنی علی الیسری، کہ بھائی دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا، دائیں ہاتھ بائیں پہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ وضع الکف علی الکف، یہ دیکھیں جب اس طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی جو پشت ہے اس کے اوپر اس طرح ہینڈ پہ رکھیں گے تو یہ کف اور کف علی الکف بھی ہو گیا۔ تیسری روایت میں آیا کہ
اپنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی رسخ اور سائد میں رکھنا ہے، یعنی گٹے اور کلائی پر رکھنا ہے۔ جب ہم نے یہاں ہاتھ رکھا تو اب اس سے گٹے پر بھی ہاتھ آگے اور یہ کلائی پر بھی ہاتھ آگے۔ اور یہ جو بخاری کی روایت ہے ہر سال بن سعد رضی اللہ عنہ والی، کہ لوگوں کو حکم دی جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھے۔ ذرا کا اطلاق جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے دونوں ہاتھوں کی بیچ کی انگلی سے لے کر کونے تک ہوتا تھا۔ اب اگر صرف ذرا پر رکھتے، اس حدیث پہ عمل کرتے تو جس طرح غیر مقلد یہاں رکھتے ہاتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سے کف الکف والی روایت چھوٹ جاتی، اسی طریقے سے ہم سے روایت جو ہے رسخ اور سائد والی چھوٹ جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی روایت نہ چھوٹے۔ جب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا، کف الکف پر بھی عمل ہو گیا اور وصل یمنا الیسرا پر بھی عمل ہو گیا۔ اور جب اس اپنا گٹے کو جو ہے دونوں انگلیوں سے اس طرح پکڑا، بعض روایت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑنے کا بھی تذکرہ ہے، اس پہ بھی عمل ہو گیا اور گٹے پر بھی عمل ہو گیا رکھنے پر۔ اور جب انگلیاں اپنی تین یہاں کلائی پر رکھی تو یہ سائد کے عمل کرنے پر سائد پر بھی عمل ہو گیا۔ اور ذرا کا اطلاق میں نے عرض کیا بیچ کی انگلی سے لے کر کونے تک ہوتا ہے، یہاں ذرا سے پورا بازو مراد نہیں ہے بلکہ کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ جب اس کا اطلاق جو ہے یہاں انگلی سے لے کر اپنا کونے تک ہوتا ہے، ہم نے یہاں ہاتھ رکھا تو ذرا پر ہاتھ رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ یہ ذرا کا غیر ہے، یہ ہاں یہ سب روایت پر عمل ہو گیا۔ اب جو آدمی ایک حدیث کو لے کر اور جس کا اضافہ علی صدر ثابت بھی نہیں ہے وہ اہل حدیث کہلاتا پھرے، اور جو ان تمام روایات کو لے کر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے کہ ایک روایت بھی جو نہیں چھوٹتی جس پہ عمل نہیں ہے، تو اس آدمی کو کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ہاں جی، ان کی عقل دیکھ لیں آپ۔ تو اس طریقے سے ہمارے ہاں عمل ہے جی۔ اچھا، اب جو ہاتھ باندھنے کا عمل ہے ہمارا، ایک تو تھا کیفیت کیا ہے یہ میں نے بتا دی۔ اب رکھنے کہاں ہے ہمارے ہاں؟ تحت السرہ، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پہ ہمارے پاس مختلف روایات ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی فائل میں مختلف روایات نقل کی گئیں۔ ایک روایت سورہ ونہر کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ کوثر کی فصل ربک ونہر، اس آیت کے تحت جو ہے یہ اس سے مراد ہے کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں سے بائیں بازو کو پکڑا جائے۔ ہاں جی، مصنف ابن ابی شیبہ جی یہ ہے اپنا، ہاں جی یہ روایت ہے حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید میں ذکر کی ہے۔ تو اب ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ ہے، اور دوسری روایت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسند زید، امام زید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، ان کی جو ہے وہ آئی ہے کتاب میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ ہاں جی، آپ بتا دیا کیا کیا ہیں۔ فرمایا نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کرنا، نماز میں دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا۔ 2 روایت ہو گئی۔ تیسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 324 کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من السنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنت، نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ آپ دیکھیں یہاں سنت کے لفظ سے اس بات کو ذکر کیا، محدثین نے اصول نقل کیا ہے صحابی جب بھی کسی بات کو سنت کے لفظ سے نقل کرے، کسی عمل کو سنت کے لفظ سے ذکر کرے، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ آپ کی فائل پہ اس پہ بہت زیادہ حوالہ جات موجود ہیں کہ سنت کا لفظ صحابی بولے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ بات سب میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چوتھی روایت دیکھیں 8 پر کہ مختصر خلافیت بہقی میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں یہ چیزیں داخل ہیں کہ روزہ جلدی افطار کیا جائے، سحری دیر سے کی جائے، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔
اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت تو مرفوع تھی، اور اب جو ہے یہ حدیث موقوفہ یعنی خود صحابی جو ہے وہ نقل کرے یا صحابی کا عمل منقول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر نماز میں ناف کے نیچے باندھا جائے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 117 میں یا 17 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے تابعین میں حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ معروف جو ہے وہ تابعی ہیں، ان سے روایت ہے بلکہ ان کا عمل ہے کہ آپ جو ہے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت ابو مجلس جو ہیں وہ ان کے متعلق ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، یہ بھی تابعی ہیں، کہ میں اپنے ہاتھوں کو نماز پہ کیسے باندھوں؟ تو انہوں نے فرمایا نمازی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو ہتھیلی کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہری حصہ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھ لے، ناف کے نیچے رکھ لے۔ اب یہ مختلف روایات ہیں، تو اللہ آپ کا بھلا کرے روایت عمل کرنے کے لیے ایک بھی ہو تو وہ کافی ہے، زیادہ روایت ہو جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ اب اس پہ غیر مقلد ایک سوال پیش کرتے ہیں، کل کو ہمارا موضوع ہے مرد عورت کی نماز میں فرق، ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ جی دیکھو تم کہتے ہو مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، تو تم کہتے ہو مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے اور عورتیں جو ہے ان کے لیے ہے کہ سینے پر باندھیں، تو یہ فرق جو ہے تم کیوں کرتے ہو؟ ایک طرف تم زور لگاتے ہو کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ عورتیں جو ہیں، تو بھائی بات یہ ہے، ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایتیں ویسے تو آپ کو بڑی بری لگتی ہیں، لیکن تمہاری عورتیں جو ہیں ان حدیثوں کی وجہ سے سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں۔ میں نے کہا غلط کہتے ہو، ہم اپنے عورتوں کو ان روایتوں کی وجہ سے نہیں کہتے کہ بھائی ناف کے اوپر سینے کے اوپر ہاتھ باندھو، بلکہ یہ مستقل اصول ہے۔ انشاءاللہ کل کو ہم اس پہ بات کریں گے۔ عورت جو ہے، عورت کا معنی ہے ننگ، عورت کا معنی ہے ستر، عورت کو تقریباً دین کے پورے احکام کے اندر جو ہے ایسے احکام دیے گئے ہیں جس میں اس کے لیے پردے کی رعایت ہو۔ تو عورت جو ہے وہ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے، اس کے سطر کے کھلنے کا خدشہ اور بھی کئی معاملات ہیں، اس کے سطر کی رعایت کرتے ہوئے حکم دیا گیا، اور یہ پوری امت مسلمہ کا موقف ہے۔ غیر مقلد پوری دنیا سے جن مسائل میں کٹے ہوئے نا، ان میں ایک مسئلہ تو یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا، پوری دنیا ایک طرف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے مسئلہ کوئی بھی، یہ سنت نہیں ہے، اور غیر مقلد ایک طرف ہے۔ دوسرا مسئلہ جس سے پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے، خواہ کوئی احناف میں سے ہو، شوافی میں سے ہو، مالکیہ میں سے ہو، یا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے حنابلہ میں سے ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، تو لیکن یہ کہتے ہیں فرق نہیں، پوری دنیا سے کٹے ہوئے فرقہ شاذہ کلیلہ، ان کی آراء بھی اس طرح شاذ اور کلیل ہیں۔ تو یہ موقف ان کا ہے، اور ہمارے پاس دلیل کیا اس مسئلے میں؟ روایات کل کے انشاءاللہ آئیں گی تفصیل کے ساتھ۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں، پوری امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اجماع خود دلیل شرعی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو آج تک شوافی، حنابلہ، مالکیہ، امت مسلمہ کے فقہاء محدثین جو ہیں وہ فرق کرتے آئے ہیں، لیکن غیر مقلدوں نے یہاں عجیب بات کر دی۔ ہم روایتوں کی وجہ سے عورتوں کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ عورت کی شخصیت کی وجہ سے دیتے ہیں، اور اس پہ امت کا اجماع مستقل دلیل شرعی ہے۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اجماع۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات پہ اجماع نقل کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے الگ ہونے پر جو ہے یہ اب اس پہ مستقل جو ہے امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور اجماع ہے، اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے۔ پہلے تو غیر مقلد اجماع کو مانتے نہیں تھے، لیکن اب خود کہنا شروع کر دی۔ جب پھنس گئے، ہم نے کہا فلاں مسئلے پر دلیل دو، قرآن کی آیت پیش نہ کر سکے، فلاں مسئلے پر دلیل دو، حدیث پیش نہ کر سکے، اب لا محالہ اجماع کی طرف آئے، اس مسئلے پہ اجماع ہے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ہے۔ ہم کو اجماع پہ آتے ہو تو اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ غیر مقلدوں کے علاوہ جو ہے اور کتنے لوگ ہیں جو مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے قائل نہیں ہیں؟ پیش کرو، امت مسلمہ میں ان کو لوگ نہیں ملتے۔ پھر وہی کام ہے جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والا ہے، فوق و سرہ یاد آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئیے جی؟ وقت بہت کم ہے، تو میں اس لیے
پریشان ہوں کہ بات کو کور کیسے کروں گا. میں کتنے منٹ لیٹ آیا تھا جی؟ 10 منٹ لیٹ آیا تھا نا. 10 منٹ لے سکتا ہوں نا جی؟ امانتاً دھیانتاً 10 منٹ لے سکتا ہوں. چلو اب ذرا توجہ کیجیے گا. غیر مقلدوں کے پاس ہم پوچھتے اس مسئلے پہ کیا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اپنی بات پیش کرو، تمہارے پاس اس مسئلے پہ کیا ہے، تو غیر مقلدوں کے پاس اس مسئلے پہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو کلام سے خالی ہو، اور اس مسئلے میں سوائے جھوٹوں اور خیانتوں کے ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور خود چونکہ بات سند کی چھیڑی ہے انہوں نے. اگر تو ہم کہتے ہیں پہلی بات تو عمل اور تواتر کی ہے، ان کے پاس تواتر تو ہے نہیں، اس لیے یہ لوگ سند بحث کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی ایسی روایت پیش کرو جس پہ کلام نہ ہو. تو آج تک یہ لوگ روایتیں اور پیش کرتے رہے. اب انہوں نے ایک اور طریقہ کار شروع کیا ہے. ہم کہتے ہیں پورے صحائح ستہ میں کوئی حدیث پیش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، تو آئیں بائیں شائیں. تو لیکن اب انہوں نے یہ کام شروع کیا، بخاری شریف کی ایک روایت کو بطور دلیل کے پیش کرنا شروع کیا، حالانکہ اس میں صدر کے لفظ نہیں ہے. ہمارا اختلاف کس میں ہے؟ صدر صاحب پہ ہی ہے نا جی. ہم تو یہی کہتے ہیں بھئی کوئی حدیث پیش کرو صحیح صریح مرفوع غیر معاذ، اس میں صدر کے الفاظ ہو، سینے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، تو یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں جس میں سینے کا لفظ نہیں ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی، جس پر ہم نے شروع میں مذاکرہ کیا، وہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت سے متعلق تو ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کہاں ہے اس کے متعلق وہ روایت نہیں ہے. لیکن غیر مقلد جھوٹ اور دجل سے کام لیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے متعلق وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا اس بات کا کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے دائیں ہاتھ کو جو ہے بائیں ذراع پر رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ذراع کہتے ہیں بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک کے حصے کو. تو جب آدمی اس طرح پوری ذراع پر ہاتھ رکھے گا، لا محالہ ہاتھ خود بخود سینے پہ آ جائیں گے، نیچے نہیں جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی روایت ہاتھ باندھنے کی کیفیت کے متعلق صرف ایک یہ نہیں آئی، دوسری روایت بھی ہیں. اگر ہو تم حدیث کو ماننے والے پھر تو بھائی ساری حدیثوں کو مانو. اگر تم حدیث کو ماننے والے نہیں ہو، اپنے ایک مطلب کی لے لو، باقیوں کو چھوڑ دو. یہ دوسری روایت ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے، حضرت حلب سے، اور روایات جن میں آیا ہے اور دوسرے صحابہ کرام سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، یا اپنا کف پر رکھتے تھے، یا جو ہے گھٹے اور جوڑ کو پکڑ لیتے تھے. ان روایت پہ عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ جھوٹ اور فراڈ ہے. یہ کیفیت کے متعلق تو ہے، لیکن ذراع سے مراد ہے کیا؟ یہاں ذراع سے مراد پوری ذراع نہیں ہے، بلکہ ذراع سے یہاں کل بول کے جز مراد دیا گیا ہے. کل بول کے جز مراد لیا ہے. جب انگلی سے، بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک کا سارا حصہ ذراع ہے، تو پھر آپ بازو پر کہیں بھی ہاتھ رکھے تو آپ کا ہاتھ ذراع پر ہوگا. لیکن اب رکھنا کہاں ہے یہ دوسری حدیثوں نے بتا دیا. کف علی الکف رس کی وساد، یہ دیکھیں یہ وصل یمنا الیسرا، یہ دوسری حدیثوں نے بتا دیا. اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے جب یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر یہاں ذراع پر بھی ہاتھ آ گیا. میں اس کا اب حدیث سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں. جس طرح قرآن اس کی تشریح حدیث پیش کرتی ہے، اور قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی بھی تفسیر پیش کرتی ہے. چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے متعلق جو ہے ایک یہ جو عمل ہے نا ذراع والا، اب یہاں ذراع کا لفظ آیا. نماز میں ہاتھ باندھنے سے متعلق تو یہ مسئلہ ہے، لیکن قاعدے کے متعلق کی روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر. وہ ہے حضرت مالک بن نمیر الخزاعی جو ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قاعدے کی حالت میں، آپ نہ دیکھیے الفاظ ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضعا ذراعہ الیمنا علی فخذ الیمنا رافعا اصبعہ السبابہ اناہا شیئا، کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رکھے ہوئے تھے ہاتھ کو، اور کہ بلکہ ذراع کو رکھے ہوئے تھے، اپنی ذراع کو. یہ دائیں جو ہے اپنا اتحیات کے اندر ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ ران پہ رکھتے ہیں نا جی. ہاں جی، آپ نے دائیں ذراع کو جو ہے وہ اپنا ران پہ رکھے ہوئے تھے. تو اس طرح
اپنی انگلی کو اٹھائے ہوئے تھے سبابہ انگلی، یہ جو ہے اشہد ان لا الہ والے، اور پھر قدرے اس کو جھکائے ہوئے تھے، جس طرح ہم جو ہے اشہد ان لا الہ کے بعد نہیں انگلی اس طرح رکھ لیتے، یعنی یہ نہ یہ نیچے ہے اور نہ یہ اوپر ہوتی ہے، اس طرح جو ہے یہ قدرے جھکائے ہوئے تھے۔ اب یہ مالک بن نمیر اپنے والد حضرت نمیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا قادے کی حالت میں اپنے ذراع کو اپنی ران پہ رکھے ہوئے تھے۔ اگر ذراع کا معنی یہ ہے کہ بھائی پورے ہاتھ، درمیانی ہاتھ کی انگلی جو ہے، ہاتھ کی درمیانی انگلی اس سے لے کر کونے تک کے حصے کو پورے کو رکھیں گے، ذراع پر عمل ہوگا، تو پھر بھائی اس کا معنی یہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے بازو کو اس طرح جو ہے وہ اپنی ران پہ رکھے ہوئے تھے۔ نہ اس کا غیر مقلد قائل ہے، دنیا میں کوئی اور قائل ہے؟ قائل ہے اس کا کوئی کہ سارے کے سارے بازو کو جو ہے وہ اپنی ران پہ رکھے ہوئے ہوں؟ نہ، بلکہ جو ہے غیر مقلد کا بھی عمل اس بات پہ ہے، ہمارا بھی بلکہ امت مسلمہ کا عمل اس بات پہ ہے کہ جب اتحیات قاعدے میں بیٹھے تو پھر جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے ران پہ رکھنا ہے، تو ہاتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا حصہ یہ کلائی والا اور گٹے والا ہوتا ہے، یہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے دائیں ران پہ ہوتا ہے، اور ادھر والا بائیں ران پہ ہوتا ہے، باقی ساری ذراع جو ہے کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہاں پر جس طرح ذراع کا لفظ آیا کل بول کے جز مراد ہے، امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق ہے، حضرت سہل بن سعد والی روایت کے اندر کل بول کے جز مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب میں اس پہ حوالے پیش کرتا ہوں، غیر مقلد لاجواب ہو گئے جب، تو اب یہ بخاری سے روایت پیش کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسی روایت پیش کرو جس پہ کلام نہیں ہے، اب یہ پیش کر دی اس پہ کلام کرو، یہ تو بخاری کی ہے، ہم کہتے ہیں اس میں صدر نہیں ہے۔ تو اور بڑے بڑے غیر مقلد علماء ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر روایات ذکر کی، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی اور استدلال کیا، لیکن انہوں نے حضرت سہل بن سعد کی روایت کو ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے غیر مقلد اس مسئلے کے اندر کہ بھائی بخاری بخاری بخاری، اگر ان کی کوئی روایت بخاری کے اندر موجود ہو وہ تو دوسرے کو جینے نہیں دیتے، سب سے پہلے بخاری کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کے موقف کو ذکر کیا، حضرت سہل بن سعد کی روایت سے استدلال نہیں کیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھائی حضرت سہل بن سعد کی روایت سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل نہیں تھی، اب غیر مقلدوں کو یہ بات یاد آئی ہے، وگرنہ وہ ضرور استدلال پیش کرتے۔ چنانچہ میں نے اس پہ تقریباً جو ہے وہ 27 کتب کے حوالے کوٹ کیے کہ غیر مقلدوں نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے اور روایات کو ذکر کیا، لیکن حضرت سہل بن سعد کی روایت سے استدلال نہیں کیا۔ فاروق الرحمن یزدانی غیر مقلد، اس نے ہمارے خلاف بڑی عجیب کتاب لکھی احناف کا رسول اللہ سے اختلاف، اس میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور حافظ جاسم ادریس سلفی زمینہ فتاوی ستاریہ 3 جلد میں چھپا، تیسری جلد کے اندر روایات ذکر کی، لیکن اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ حافظ عبدالحمید اظہر، اس کی کتاب ہے حضور نماز، اس میں اس نے اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ ثناء اللہ امرتسری، اس نے اہل حدیث کا مذہب رسالہ لکھا، اس میں اس نے دلائل ذکر کیے، لیکن سہل بن سعد کی روایت سے اپنا استدلال نہیں کیا۔ غیر مقلد داؤد ارشد، اس نے تحفہ حنفیہ ہمارے خلاف کتاب لکھی، لیکن اس روایت سے اس بحث میں استدلال نہیں کیا۔ مولوی اسماعیل سلفی، رسول اکرم کی نماز کتاب لکھی، لیکن اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ عمر بن عبد المنعم بن سلیم، اس نے کتاب لکھی عبادات میں بدعات، اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ مولوی محمد علی جان باز، اس کی کتاب صراط المصطفیٰ، اس میں جو ہے اس نے اس بحث کو ذکر کیا، لیکن اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ عبدالرؤف سندھو، اس کی کتاب ہے مسنون نماز، اس کے اندر اس نے استدلال نہیں کیا۔ مولوی عبد الرحمن عزیز، صحیح نماز نبی، جماعت الدعوہ والوں نے چھاپی، اس نے استدلال نہیں کیا۔ یہ 25 تقریباً جو ہے بلکہ 27 حوالے ہیں، اس بحث کو ذکر کیا غیر مقلد علماء نے، دلائل بھی دیے، لیکن بخاری کی روایت حضرت سہل بن سعد سے استدلال نہیں کیا۔ اگر یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل ہوتی تو اول درجہ کی دلیل ہوتی، اور غیر مقلد سے استدلال کرتے، لیکن انہوں نے اس سے استدلال نہیں کیا۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمہارا دجل اور فریب ہے، جب تمہیں کوئی اور روایت نہیں ملی تو یہاں آ کے دین کا فساد شروع کر دیا بخاری کے نام پہ۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت جو ان کی دلیل ہے، توجہ کیجیے گا، توجہ، دوسری روایت وہ پیش کرتے ہیں ابن خزیمہ سے۔ ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے، اس میں علی صدری کے الفاظ روایت کے اندر آ گئے ہیں، لیکن یہ روایت شدید مجروح ہے
اور اس روایت کے اندر ایک راوی ہے مومن بن اسماعیل مجرور راوی ہے اور اس کا یہ اضافہ ہے، اور پھر خود اس روایت کے اندر اضطراب بھی ہے۔ امام نووی اپنا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اثار سنن کے اندر لکھا ہے اس روایت کے اندر اختلاف ہے، اور صدر کے الفاظ میں کہ الفاظ کے اندر اندہ صدری ہے یا اعلیٰ صدری ہے۔ اگر اندہ صدری ہو جس کہ بازار نے ذکر کیا ہے تو اندہ صدری کا معنی وہی ہے امام شافعی کا موقف ہے۔ پھر یہ کہ فوق السرہ تحت صدر، یہ تو امام شافعی کی دلیل ہے نہ کہ تیری ہے، اگر یہ استدلال کے قابل ہے، وگرنہ یہ استدلال کے قابل نہیں ہے۔ وگرنہ دیکھو میں اس پہ آپ حضرات خدمت میں عرض کروں کہ اس روایت کو ذکر کرتے وقت غیر مقلد جو دجل کیے ہیں نا، اللہ میں تو حیران ہو گیا کہ ایک آدمی قرآن و حدیث کا نام لینے والا اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے اس طرح دجل کرے گا۔ مثلا دیکھیں یہ میرے پاس ہے کتاب صحیح نماز نبی، جماعت الدعوہ والوں نے چھاپی ہے، یہ لکھنے والا عبد الرحمن عزیز غیر مقلد ہے، دارالندلس کتب خانہ ہے ان کا، انہوں نے چھاپی ہے۔ اس کا ایک پرانا ایڈیشن ہے، اس کا ایک نیا ایڈیشن ہے۔ تو اس کے پرانے ایڈیشن کے اندر جو ہے صحیح ابن خزیمہ جو ہے اس کی روایت کی تصحیح کرتے ہوئے کئی علماء کا نام لیا گیا تھا پرانے ایڈیشن کے اندر۔ جب نیا ایڈیشن چھاپا ان سب کے نام حذف کر دیے، تو فلاں نے صحیح کہا فلاں نے صحیح کہا، لیکن اب وہ حذف کر دیے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ٹھیک تھی تو پھر حذف کیوں کی ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح جو ہے صلاح الدین یوسف جو ہے اس کی کتاب ہے مسنون نماز، اور دوسری اس کی چھوٹی سی کتاب اور نام چھپی ہے نماز محمدی۔ یہ دونوں کتابیں ہیں صلاح الدین یوسف جس کا ترجمہ تفسیر سعودیہ سے چھپتا ہے۔ آپ دیکھیں اس نے کیا کیا، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وہ روایت ذکر کی ہے اور ابن خزیمہ کا حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ نسائی شریف کا حوالہ دے دیا۔ پورے غیر مقلد جو ہے کٹھے ہو جائیں، آج تک نسائی سے صدر کے الفاظ نہیں دکھا سکتے، تو پھر جب یہ نہیں ہے تو پھر نسائی کا حوالہ دینا کتنا بڑا دجل اور فریب ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر شفیق الرحمان جو ہے یہ اس کی کتاب ہے، اس کے 3-4 ایڈیشن چھپے ہیں، مکتبہ دارالسلام نے شائع کیے، یہ اس کا نیا ایڈیشن ہے۔ اس کے پرانے ایڈیشنوں کے اندر جو ہے کتاب کا نام ہے نماز نبی صحیح حدیث کی روشنی میں۔ جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس کے شروع میں لکھا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، حدیث کی ایسی نماز کی ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس میں ایک بھی روایت ضعیف نہیں ہے۔ چنانچہ پہلی کتابوں کے اندر جو چھپے پہلے ایڈیشن جو ہے نماز نبی کے 2002 وغیرہ کے، اس کے اندر وائل بن حجر کی روایت موجود تھی اور اسے استدلال کیا گیا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ یہ کتاب دوبارہ چھپی ہے، اس کے اندر سے یہ حدیث ویسے نکال دی گئی ہے۔ اب آپ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غیر مقلد جھوٹے کیسے ہیں بتاؤ، میں نے کہا یہ میرے اکابر کی محنت ہے، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ روایت غلط ہے، تم اس سے استدلال غلط کرتے ہو، لہذا مارے شرم کے نماز نبی کے نام سے نیا ایڈیشن آیا، اس کے اندر یہ روایت ویسے نکال دی گئی ہے۔ ہم نے کہا پہلے موجود تھی، اس وقت بھی کتاب کا نام نماز نبی تھا، اب موجود نہیں ہے، اب بھی کتاب کا نام نماز نبی ہے۔ معلوم ہوا تمہیں احساس ہو گیا پہلے ہم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولا تھا، اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ زمیمہ فتاوی ستاریہ اس کی 3ری جلد، اس میں روایت ابن خزیمہ کو ذکر کیا گیا اور ذکر کرنے کے بعد سنن ابی داؤد کا حوالہ دیا گیا۔ حالانکہ علامہ حضرت ابن خزیمہ سے ایک بھی روایت سنن ابی داؤد میں اعلیٰ صدری والی موجود نہیں ہے، کوئی غیر مقلد پیش نہیں کر سکتا، لیکن اس روایت کے اندر پیش کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مولوی خالد گرجاکھی، اس کی کتاب ہے صلاۃ النبی، یہ چھوٹی سی کتاب مختصر صلاۃ النبی، اس کے اندر مسلم شریف کا حوالہ دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے حضرت ابن خزیمہ سے جس میں اعلیٰ صدر کا لفظ ہو، لیکن جو ہے اب غیر مقلد چونکہ جھوٹ بولنے کے چیمپئن ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں جی دیکھو اب وقت کم ہے، وغیرہ میں واقعہ ذکر کر دیتا، وہ جھوٹ بول، ہمیں کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور اس کے ذمن میں خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک ناک والا صحیح سلامت ناک والا آدمی ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں سارے کے سارے ناک کٹے تھے، تو ناک کٹے پریشان ہو گئے کہ بھائی دیکھو یہ آیا ہے ہم سب کا مذاق اڑائے گا، لہذا اس سے بہتر ہے کہ ہم سب اس کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ وہ بیچارہ صحیح سلامت ناک والا ناک کٹوں کے علاقے میں جس محلے سے بھی گزرتا سب کہتے ہوئے نکو آ گیا، نکو آ گیا، نکو آ گیا، یعنی اس میں تنقید بھی، ناک ہونا عیب کی بات ہے، حالانکہ ناک ہونا اللہ کی نعمت ہے بھائی، یہ تو خوبی ہے، لیکن جو اس خوبی کو انہوں نے عیب بنا کے پیش کر دیا۔ تو دیکھو اس کے اندر جو ہے مسلم کی روایت کا ذکر کیا گیا، لیکن مسلم کی روایت میں اعلیٰ صدر کے الفاظ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایک کتاب آئی اثبات رفع الیدین، اس مسئلے میں ضمناً جو ہے کہ روایت ذکر کی گئی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے، اس میں 9 ایسی کتابوں کے حوالے پیش کیے گئے ہیں، 9 کتابیں، مسلم شریف، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، ابو داؤد، صحیح بخاری، جز بخاری، مسند احمد، جز سبکی، مشکات، 9 کتابوں کے حوالے ہیں کہ صدر کے لفظ پر ہم کہتے ہیں یہ 9 کتابیں، ان 9 کے اندر کوئی غیر مقلد ہمیں صدر کا لفظ دکھائے۔ جھوٹ کون بولتا ہے؟
جھوٹ کون بولتا ہے؟ اس سے بات ثابت ہو جائے گی نا کہ جھوٹ بولتا کون ہے. اسی طریقے سے اس کی سند میں کلام ہے. میں نے عرض کیا ایک کتاب مارکیٹ میں آئی ہے, ٹائم بہت شارٹ ہے, کتاب کا نام ہے عبادات میں بدعات سنت النبی سے اس کا رد. یہ کتاب ہے جو میں حوالے دے رہا ہوں, آپ ضرور خریدیں, غیر مقلدوں کی ناک بند ہوگی اس سے. آپ یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے عبادات میں بدعات سنت النبی سے ان کا رد. یہ لکھنے والے مشہور عرب عالم عمر بن عبد المنعم بن سلیم ہے, وہ غیر مقلد ہے. اس کا ترجمہ یہاں سے چھپا, زبیر علی زئی غیر مقلد نے کیا, مکتبہ قدوسیہ لاہور نے اس کو چھاپا. اس میں جہاں اور بدعتیں جمع کی گئی ہیں تو بدعات میں سے ایک بدعت یہ بتائی گئی ہے, جو آدمی ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرے وہ بدعتی ہے, اور یہ بدعت ہے. ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کیا ہے؟ بدعت. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار, بھائی بولو صحیح. 127 سے لے کر 130 تک تمام روایات ذکر کی گئی. سینے پہ ہاتھ باندھنے والی ایک ایک روایت کو ضعیف ہونا ثابت کیا گیا, اور ثابت کیا بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک بھی روایت جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. عبادات میں بدعات, بدتی ہمیں کہتے تھے اور نکل خود آئے. ہاں جی, کہتے ہیں الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. جی ابن خزیمہ کی روایت, ایک ہی روایت کے اندر کتنے دجل اور فریب ان لوگوں نے کیے ہیں. ابن خزیمہ کی روایت جو ہے فتاوی سنائیہ, فتاوی علماء حدیث اور فتاوی عبید اللہ مبارک پوری, 3 کتابوں کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی. اس میں جو ہے اب جو سند تھی ابن خزیمہ والی, اس میں تو راوی جو ہے منبل بن اسماعیل ضعیف تھا. انہوں نے کارستانی یہ کی, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے بڑے علمبردار ہیں, کہ ابن خزیمہ کی سند کو اتار کے مسلم شریف کی سند ساتھ لگا دی. کیا کر دی؟ یہ حدیث کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے, اور ہمیں کہتے ہیں جی تم جھوٹ بولتی ہو. سبحان اللہ. ہاں جی, اللہ اکبر. اچھا اب دیکھیں, یہی اس ابن خزیمہ کی روایت ہے, یہ سب سے پہلے اسی کو پیش کرتے ہیں. اس لیے اس پہ ذرا کچھ عرض کر رہا ہوں کہ اب غیر مقلدوں کا عمل دیکھیں اور ان کی حالت کو دیکھیں. دیکھ کے ہمیں ان پہ ترس آتا ہے کہ جو ہے یہ بیچارے کیسے ٹاپ کٹوئیاں مار رہے ہیں, لیکن دلیل کوئی نہیں ہے. ابن خزیمہ کی روایت یہ زبیر علی زئی ہے. اس کی کتاب ہے صحیح نماز النبی. نام کیا ہے؟ صحیح نماز النبی. اس کے اندر اس نے ابن خزیمہ کی روایت کو ذکر نہیں کیا. معلوم ہو کہ دلیل نہیں ہے. اچھا اب اس کا دوسرا کردار دیکھیں. یہ کتاب ہے صلاۃ الرسول, اس پہ حاشیہ زبیر علی زئی نے لکھا ہے تفصیل الوصول کے نام سے. اس کے اندر جو ہے اس نے صادق سیالکوٹی نے جو ہے وہ ابن خزیمہ کی روایت ذکر کی, اس کے نیچے اس نے تخریج کی کہ حدیث صحیح ہے. اس کے اندر کیا تخریج کی ہے؟ حدیث. اسی آدمی نے تیسری کتاب لکھی ہے یہ کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام, زبیر علی زئی نے. اس کے اندر لکھا ہے کہ بھئی جو یہ حدیث ہے یہ اپنا ابن خزیمہ والی یہ ضعیف ہے سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے. اب یہ کتابیں 3 ہیں, میں عرض کر رہا ہوں, بلکہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ بھی ہے نماز النبی. نماز النبی پہ یہ صحیح لکھتا رہا, تخریج اس نے کی ہے اس کی نماز النبی کی, اور یہاں آ کے یہ حدیث جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں بھی صحیح تھی, اور یہاں آ کے جو ہے بعد میں آخری ایڈیشن کے ویسے ہی نکل گئی. پھر جو ہے یہی روایت جو ہے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا جو حکم ہے اس کے اندر آ کر پھر ضعیف ہو گئی ہے. اور پھر عجیب بات دیکھو, یہ صلاح الدین یوسف غیر مقلد جو ہے یہ اس کے متعلق لکھا ہے نماز النبی دارالسلام والی ہے, اس کی تصحیح اس نے کی ہے. نئے ایڈیشن کے اندر لکھا ہے کہ بھئی اب جو ہے جو کتاب نئے انداز سے آئی ہے اس میں بڑی محنت کی گئی ہے, صلاح الدین یوسف صاحب نے بڑی تصحیح کی ہے, اور جو ہے ان کی تصحیح کے ساتھ یہ بات وجود میں آئی ہے. اب یہ نئی کتاب ہے, بہترین ہے, لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے. اچھا اب اس کے اندر ابن خزیمہ کی روایت موجود نہیں. اب دجل دیکھیں آپ, اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ روایت, لیکن اس کی اپنی نماز محمدی جو ہے اس کے اندر جو ہے یہی روایت موجود ہے. اب ایک آدمی دوسری کتاب کی تصحیح کر رہا ہے, اس سے کتاب سے حدیث ہی نکلوا دی, لیکن اس کی جو اپنی کتاب ہے ایسی مطلب اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ دجل دیکھیں, اور پھر اس کا دیکھیں یہ کتاب چھپی ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں, اس پہ صلاح الدین یوسف کی تصدیق ہے. اس کے اندر کہا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اس کتاب کے اندر. انشاءاللہ میں اس پہ لکھ رہا ہوں, انشاءاللہ کتاب آ جائے گی. لیکن دیکھیں اس پہ جو ہے اس پہ دیکھیں کہ یہ جو کتاب اس کے اندر صلاح الدین یوسف نے تصدیق کی ہے, اس کے اندر پھر اس روایت ابن خزیمہ کو ڈال دیا گیا. یہ کیا دجل اور فریب ہے. ایک ہی حدیث ایک نماز کی کتاب کے اندر موجود تھی, نکال دی, اپنی کتاب کے اندر موجود ہے. معلوم ہوا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. پھر ایک آدمی کہتا ہے یہ روایت صحیح ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ضعیف ہے. اب یہ جو ہے کفایت اللہ سنابلی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے, زبیر علی زئی جو ہے ناف نیچے ہاتھ باندھنے میں کہتا ہے یہ روایت ضعیف ہے.
اب ایک صحیح کہہ رہا ہے دوسرا ضعیف کہہ رہا ہے، تضادات اور تعریفات.